پہلی بات تو یہ کہ اگر ججز کے الزامات صحیح ہیں تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ایک جج سے زیادہ بہتر کس کو پتا ہوگا کہ جب کوئی الزام ہو یا جب کوئی مقدمہ ہو تو دونوں پارٹیوں کو سنا جاتا ہے، ثبوت لیے جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں ایک پارٹی تو جج صاحبان خود ہیں، دوسری پارٹی جن اداروں پہ وہ الزام لگا رہے ہیں وہ ہیں، ان کو بھی سنا جائے اور پھر ثبوتوں کے ساتھ دونوں پارٹیاں اپنے ثبوت دیں اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ یہ تو ایک اس کا حل ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، میں تیسرے فریق کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دو پارٹیوں کے آپ جس پہ الزام لگا رہے ہیں اس کے خلاف ثبوت دے دیں۔ دیکھیں، اور اگر آپ اس کے خلاف ثبوت نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف الزام برائے الزام لگا رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو اس سے بہترین اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ پاکستانی عوام کو یہ سب دیکھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، پچھلے دنوں ایک بڑی بات ہوئی تھی، وہ اچانک کہیں غائب ہو گئی، وہ اس کے بعد اس پہ تذکرہ نہیں ہوا، وہ تھی میثاق مفاہمت۔ اس پہ کہیں بات نہیں ہو رہی۔ اب میثاق مفاہمت اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ججز ہوں، ادارے ہوں، حکومت ہو، پارلیمنٹ ہو، سڑکوں پہ موجود لوگ ہوں، جو بھی ہوں، عام عوام ہوں، ان سب کے درمیان جس چیز کی سب سے بڑی کمی ہے نا، وہ ہے کمیونیکیشن گیپ۔ ان کے درمیان ڈائیلاگ کی کمی ہے، ان کے درمیان گفتگو کی کمی ہے۔ یہ میثاق مفاہمت ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ میثاق، آپ اس کو ایک ڈائیلاگ ریکانسیلیشن کہہ سکتے ہیں، ہونا بہت ضروری ہے۔ تمام فریقوں کو سنا جائے اور میرٹ کے اوپر پھر ان فریقوں کو سننے کے بعد پاکستانی عوام کے سامنے وہ سارے فیصلے لے کر آئے جائیں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں اس طرح کے سلسلے ملتے رہیں گے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کوئی خط لکھ دیا، کسی نے کوئی الزام لگا دیا۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ یہ پاکستانی عوام میں پاکستانی عوام ہوں، میں جواب مانگتا ہوں کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ آپ کب تک اختلاف برائے اختلاف برائے اختلاف برائے اختلاف سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے؟ کسی دن تو آپ کو فل اسٹاپ لگانا ہے، یا سارے اختلاف بڑھانے والوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سب کچھ تباہ کرنا ہے اور آپ سب کچھ تباہ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں تو پھر میں تو یہ بات کروں گا، اب جس طرح انہوں نے ریفارمز کی بات کی ہے تو ریفارمز میں تو میں سب سے کہتا ہوں سب سے پہلے جوڈیشل ریفارمز کریں، جب سے پہلے یعنی جو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے عام آدمی تک اس کے حوالے سے ہونا چاہیے معاملات۔ یہاں پر ججز نے اپنی پالیٹکس سٹارٹ کی ہوئی ہے، ججز جو ہے نا وہ جوڈیشل پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشچن ایک اور بھی ہے، یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی نے سیشن جج لگنا ہے، ایڈیشنل سیشن جج کے لیے لگنا ہے تو اس کا بڑا سخت امتحان ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس کو ایگزام دے کر جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں کسی بندے نے اپوائنٹ ہونا ہے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے مقابلے کا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن ہائی کورٹ کا جج آپ نے لگنا ہے تو کوئی امتحان نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام جو فیملی کے چیمبر چل رہی ہیں، جی بالکل میں بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیں یہ کرائیٹیریا کے حوالے سے سوالات چل رہے ہیں کہ جو اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی ہے پہلی سیاسی بنیادوں پر بھی ہوتی رہی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کا ایک پراپر میکنزم ہونا چاہیے، پراپر ایگزام ہونا چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں ایک کانسٹیبل بھی بغیر امتحان کے بھرتی نہیں ہو سکتا، آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ بندہ لگ جاتا ہے اور اس کو کوئی ایگزام نہیں ہے۔ اگر ریفارمز کی بات کرنی ہے، کچھ طرح کی چیزوں کی بات کرنی ہے، میں تو ویسے ویری مچ کیس جو ہے وہ ڈسکس کر رہا تھا۔ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں پوری دنیا، امریکہ کے اندر جج کیسے اپوائنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں ہمارے لوگوں میں بڑا فرق ہے نا، ہمیں تو اپنے لوگوں کی کلینس چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگوں میں ہمارے ہاں جو ججز آتی ہیں وہ پولیٹیکل وابستگی کے آ رہے ہیں نا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہمیں جج وہ لگانا چاہیے حسن یار آپ ایشو کو سائیڈ لائن کریں۔ دیکھیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کمیشن کو ہیڈ کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، پارلیمانی کمیٹی اس کو اوور سائٹ کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے۔ چلیں وہ نہیں اکلے کل تو کوئی نہیں ہوتا، اب پارٹی آ رہی ہے مسلم لیگ نون تو وہ کہتے ہیں ان سے کوئی ریفارم پروسیس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرمنٹ ہے، بالکل ہونی چاہیے، 2/3 میجورٹی بھی آ گئی، 2/3 میجورٹی سینیٹ میں بھی آنے والی، شاید ہو سکتا ہے یہ خط بھی اسی وجہ سے لکھا گیا ہو کہ ظاہری بات ہے 2/3 میجورٹی سینیٹ میں بھی آنے والی ہے، تو اس سے پہلے ہم جو ہے نا وہ انڈر پریشر لے آئیں، ورنہ شاید خط کی بھی انڈر پریشر لے آئیں، کس کو لے کر آئیں؟ گورنمنٹ کو لے کر آئیں۔